والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا وہ ذات کہ جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وانزل لكم من السماء ماء، اور اس نے نازل فرمایا تمہارے لیے آسمان سے پانی کو۔ یہاں آیت کریمہ جو پیچھے 19ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے، جہاں رب فرماتا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ زیادہ بہتر ہے اپنے عبادت گزاروں کے لیے، رب کی ذات اپنے عبادت گزاروں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا جو وہ شرک کرتے ہیں یعنی اہل مکہ کے کفار، اہل مکہ کفار لوگ جو اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ پجاری ان کے لیے ان کے باطل معبود زیادہ بہتر ہیں، یا رب کی ذات اپنے عبادت گزاروں کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ آگے رب فرماتا ہے یا وہ ذات کے خلق السماواتی، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے نازل فرمایا تمہارے لیے آسمان سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگایا، یہاں فیہ التفات من الغیبت الی التکلم، یہ پہلے خلق السماواتی آیا کہ اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل فرمایا تمہارے لیے، اس نے نازل فرمایا، اس نے پیدا کیا، اور یہاں پہ رب فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا۔ تو فیہ التفات من الغیبت الی التکلم، اس طرز کلام میں، اس اسلوب بیان کے اندر غائب سے تکلم کی جانب التفات کیا گیا ہے۔ اور اب فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پس ہم نے اگائے اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے حدائق، یہ حدائق جمع ہے حدیقۃ کی، اور حدیقہ وہ باغیچے کو کہتے ہیں، وَهُوَ الْبُسْتَانُ الْمُحَوَّتُ، کہتے ہیں وَهُوَ الْبُسْتَانُ الْمُحَوَّتُ، وہ ایسا باغ ہے، المحوت ای ذی حائط، جو دیواروں والا ہو، وہ باغ جس کے ارد گرد دیواریں بنائی گئی ہیں، دیواروں والا باغ، اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے حدائق ذات بہجہ، ایسے باغیچے، ایسے باغات کے ذات بہجہ، ذات بہجۃ ای ذات حسن، جو خوبصورت ہیں، بارونق ہیں، بارونق اور خوبصورت اس پانی کے ذریعے سے ہم نے باغیچے اور باغات اگائے۔ رب فرماتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہارے لیے، تمہاری یہ شان نہیں ہے، تمہاری یہ قدرت نہیں ہے، تمہاری یہ طاقت نہیں ہے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگاؤ اس باغ کے درختوں کو، لعدم قدرتکم علیہ، اس پر تمہاری قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس میں درختوں کو اگاؤ۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ کہتے ہیں، اَإِلَٰهٌ کے اندر جو دو حمزہ ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ کہ اَإِلَٰهٌ، اور پھر کہتے ہیں وتسہیل الثانیتی، اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ اَإِلَٰهٌ، 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 یعنی پہلے میں تحقیق میں آپ کو سنا رہا ہوں، دوسرے میں تسہیل، کہ پہلی دفعہ میں تحقیق دیکھیں، جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر لفظ آتا ہے جس میں تحقیق کی جاتی ہے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ، اب دیکھیں یہ تحقیق کے اندر اگر میں آپ کو تسہیل کر کے سناؤں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پہلا لفظ اگر میں تحقیق کروں اسی لفظ میں سمجھانے کے لیے اَأَنذَرْتَهُمْ، اور تسہیل سمجھانے کے لیے اسی لفظ میں اگر میں تسہیل کروں دوسرے حمزہ میں تو یہ پڑھا جائے گا
انذرتہم، پہلا والا تحقیق کے ساتھ تو پہلے میں تحقیق ہے، دوسرے میں تسہیل ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہاں بھی ایسا ہی فرمایا گیا کہ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، و تسہیل الثانیتی، اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ، و ادخال الف بینہما علی الوجہین فی مواضع السبعۃ، اور کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ پڑھیں یا دوسرے کی تسہیل کے ساتھ پڑھیں، بیچ میں دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، فی مواضع السبعۃ، یہ 7 مقامات پر ہوا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی کچھ مقامات گزرے ہیں، اور ان کے اندر الف بھی داخل کر کے پڑھا گیا، اللہ اللہ، یعنی حمزہ کے دونوں حمزہ کے درمیان جو ہے وہ الف داخل کیا گیا، اللہ، دونوں حمزہ کے درمیان، یا پھر حمزہ کی تسہیل کے ساتھ کہ اللہ ہے، اللہ اللہ، یعنی بیچ میں حمزہ، بیچ میں الف لگایا اور شروع میں حمزہ لایا، اللہ اللہ، اس طرح پڑھا گیا۔ آگے کہتے ہیں وَإِدْخَالِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِ السَّبْعَةِ، 7 مقامات پر اسی طرح پڑھا گیا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، کہ اعانتاً علی ذالک، کہ مددگار اعانت کرتے ہوئے علی ذالک، ان امور پر، یعنی رب کے ساتھ کسی نے ان امور کے انجام دینے میں کوئی مدد کی ہو، ای لیس معہ الہ، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں استفہام انکاری ہے کہ کبھی کبھی پوچھنا ہوتا ہے لیکن منع کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے استاد جو ہے اگر کوئی بچہ لیٹ وغیرہ آئے، یا جس بچے کو فون کر کے استاد نے بلایا ہو، پھر جب وہ کلاس میں آتا ہے تو استاد اس سے کہتا ہے کیا تمہیں اب فون کر کے بلانا پڑے گا؟ تو یعنی یہ اس سے پوچھا نہیں جا رہا، بلکہ اسے انکار کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا پڑے۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ بھی یہاں پر استفہام انکاری کے ساتھ رب فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود، ای لیس معہ الہ، یعنی ان کاموں کے مدد کرنے پر کوئی بھی رب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے احکام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے یعدلون جو کہ حد سے تجاوز کرنے والی ہے، عدول کرنے والے ہیں، ایشرکون باللہ غیرہ، یعنی شریک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو۔ امن جعل الارض، رب فرماتا ہے یا وہ ذات کہ جعل الارض، جس نے بنایا زمین کو قرارن، بسنے کی جگہ، ٹھہراؤ بنایا ہے، اور قرار پکڑنے کی جگہ بنایا، کہ لا تمید باہلھا، جو کہ کانپتی نہیں ہے اس کے اہل کو لے کر، یعنی زمین اپنے اندر بہت سی چیزوں کو سمائے ہوئے ہے، لیکن اتنا وزن اٹھانے کے بعد بھی، حالانکہ آپ دیکھیں تو زمین یعنی خشکی کے دنیا کے اندر ایک ہی حصہ ہے، باقی 3 حصوں پر پانی ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے، لیکن رب تعالیٰ نے اسے مضبوط فرمایا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، کانپتی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے لا تمید باہلھا، مفسر فرماتے ہیں کہ لا تمید باہلھا، کہ وہ اپنے اس کے اہل کو، اس کے باشندوں کو لے کر کانپتی نہیں ہے۔ وجعل خلالھا، اور اس نے بنایا خلالھا، اس کے بیچ میں، ای فیما بینھا، یعنی اس کے درمیان میں، انہارن، نہریں بنائی، نہروں کو جاری فرمایا۔ وجعل فیہا، وجعل لہا رواسیہ، اور اس نے بنایا اس کے لیے رواسیہ، رواسیہ یعنی لنگر بنائے، یعنی جیسے جہاز لنگروں کے ذریعے سے رک جاتا ہے پانی کے اندر، اس طرح اللہ نے زمین کو بھی لنگروں کے ذریعے سے روکا ہے، اور وہ لنگر اس کے کیا ہیں، آگے آتا ہے تفسیر میں جبالن، یعنی پہاڑ بنائے ہیں اس کے لیے۔ اثبت بها الارض، اور ثابت کیا ہے اللہ عز و جل نے ان پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو، یعنی رب نے ان پہاڑوں کو کیل کی حیثیت عطا فرمائی ہے، جہاں رب فرماتا ہے 30ویں سپارے میں
وجعلنا الجبال اوتادا، اور ہم نے بنایا پہاڑوں کو میخیں بنایا، یعنی جیسے کیل ٹھوک کر کسی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی رب نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے مضبوط بنا دیا ہے کہ یہ ہلتی نہیں ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے بنایا ہے بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان، حاجزاً، رکاوٹ کو، اس نے رکاوٹ بنائی ہے، ایک آڑ بنائی ہے، بین العذب والملح، بین العذب والملح، خوشگوار میٹھے پانی، اور ملح کا معنی نمکین کھارا پانی، کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک آڑ پیدا فرمائی ہے کہ لا یختلط احدہما بالآخر، کہ نہیں ملتا ہے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ دو دریا جہاں مجمع البحرین ہے، کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہ وہی مقام ہے جس کا ذکر 16ویں سپارے میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، مجمع البحرین، کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ایک کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کی مچھلیاں دوسرے کی مچھلیوں میں تجاوز نہیں کرتی، ادھر ادھر نہیں جاتی، رب نے ان کے درمیان ایک آڑ پیدا فرمائی ہے، اور نہ میٹھا پانی اور کھارا پانی مکس ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے۔ تو یہ سب افعال کس نے کیے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما کر آگے فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے لا يعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں توحیدہ، رب تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں جانتے، رب کی توحید کو نہیں جانتے۔ آگے رب فرماتا ہے امن یجیب المضطر، یا وہ ذات کہ یجیب المضطر، جو سنتا ہے، المضطر، اضطر یضطر اضطرارا فہو مضطر کا معنی ہے مجبور، کہ امن یجیب المضطر، یا وہ ذات کہ سنتا ہے، المضطر، مجبور کی، المکروب الذی مسہ الضر، وہ کرب میں مبتلا شخص کہ جس کو چھوا ہو مصیبت نے، تکلیف نے، پریشانی نے، تو کون سنتا ہے؟ یا وہ ذات جو سنتا ہے، المضطر، مجبور کی، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے، ویکشف، اور وہ دور فرما دیتا ہے، السوء، برائی کو، تکلیف کو، پریشانی کو، عنہ، اس سے، وعن غیرہ، اور اس کے غیر سے۔ یہ کون دور کرتا ہے؟ یہ رب تعالیٰ ہی دور فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ بناتا ہے تمہیں زمین کے اندر جانشین، وارث بناتا ہے۔ الاضافت بمعنی فی، یہاں پر خلفاء الارض میں جو اضافت ہے، ای خلفاء فی الارض، یہ اضافت ظرفیہ، اور جس کو اضافت فیویہ بھی کہتے ہیں، الاضافت بمعنی فی، یہ اضافت جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، ای یخلف کل قرن القرن الذی قبلہ، یعنی جانشین بن جاتا ہے ہر زمانے، جانشین بن جاتے ہیں ہر زمانے کے لوگ، ہر امت اس امت کی جو اس سے قبل ہوتی ہے، یعنی رب تعالیٰ پہلوں کو لے جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ آج تم طاقتور ہو، کل تم سے پہلے کوئی لوگ تھے، آج جب یہ گزر جائے گا وقت، اس کے بعد کوئی اور آ جائیں گے، تو رب تعالیٰ اس طرح تمہیں بناتا ہے زمین کے اندر جانشین۔ تو یہ سب کس نے کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی تھوڑے ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تتعظون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بالفوقانیت والتحتانیت، اس کو تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اوپر کے دو نقطے والے کے ساتھ، اور نیچے کے دو نقطے یعنی یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ وفیہ ادغام التاء فی الذال، اور اس میں ادغام کیا گیا ہے تا کا ذال میں، وما زائدۃ، اور ما اس کے اندر جو ہے قلیلا ما، یہ زائدہ ہے، لتقلیل القلیل، یہ قلیل کی تقلیل، یعنی تھوڑے کو اور تھوڑا کرنے کے لیے، یعنی بہت ہی تھوڑے ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے امن یہدیکم، یا وہ ذات کہ یہدیکم، جو ہدایت، جو رہنمائی فرماتا ہے تمہاری، یرشدکم، تمہیں ہدایت دیتا ہے، الی مقاصدکم، تمہارے مقاصد یعنی تمہاری منازل کی جانب، فی ظلمات البر، فی ظلمات البر،
یعنی خشکی کی اندھیریوں میں، والبحری اور سمندر کی اندھیریوں میں، خشکی کی اندھیریوں میں اور سمندر کی اندھیریوں میں وہ تمہاری رہنمائی فرماتا ہے، بالنجوم لیلاً، ستاروں کے ذریعے سے رات میں، وبعلامات الارض نہاراً، اور زمین کی علامات کے ذریعے سے دن میں رب تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرماتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً، جو کہ خوشخبری سنانے والے ہیں، جو ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں، بین یدی رحمتی، آگے اس کی رحمت کے، اس کی رحمت کے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتی ہیں یہ خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوائیں، ای قدام المطری، ای قدام المطری، یہ بارش کا پیش خیمہ ہے، بارش سے پہلے آنے والی یہ ہوائیں جو بارش کے آنے کی خوشخبریاں دیتی ہیں، یہ کون بھیجتا ہے؟ یہ رب ہی بھیجتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ عز و جل کی ذات اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، بہی، اس ذات کے ساتھ، غیرہ، رب کے علاوہ کو۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ ذات کہ جس نے ابتدا فرمائی ہے الخلق، پیدائش کی، فی الارحامی، ماں کے پیٹوں میں، ماں کے رحموں میں، من نطفۃ، نطفے سے، وہ نطفے سے پیدائش فرمانے والا ہے، نطفے سے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمانے والا ہے، نطفہ کچھ بھی نہیں تھا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے، اس کی خلقت کو دوبارہ لوٹانے والا ہے، بعد الموت، مر جانے کے بعد، یعنی موت کے بعد دوبارہ رب تعالیٰ اسے زندہ فرمائے گا، جسے پیدا فرمائے گا اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ، اگرچہ وہ اعتراف نہ کریں بالإعادتی، موت کے بعد اٹھائے جانے کا، لیکن ان کے اعتراف نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ لِقِيَامِ الْبَرَاهِينِ عَلَيْهَا، اس بات پر یعنی اعادے پر، براہین یعنی دلائل کے قیام کی وجہ سے ان کے اعتراف نہ کرنے سے اعادہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اعتراف کریں یا نہ کریں دلائل اس پر قائم ہیں۔ اگر سوچیں کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی تخلیق کو اس طرح سے مانا کہ جب نطفے سے رب تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، نطفہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پھر اسے پیدا فرمایا، اسے تخلیق دی، اسے بلند فرمایا، اسے بڑا کیا، تو نطفے سے پیدا کرنا تو مشکل تھا، بغیر نمونے کے پیدا کرنا تو مشکل تھا، بغیر سیمپل کے پیدا کرنا تو مشکل تھا۔ جب رب تعالیٰ کی اس تخلیق کو تم لوگ مان رہے ہو کہ اس نے نطفے سے تمہیں پیدا فرمایا، تو پھر ایک بار مر جانے کے بعد جب جسم ہوگا، اور جسم نہ بھی ہو، ہڈیاں ہوں، تو ہڈیوں کے ساتھ اسے پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ جس نے اولاً پیدا فرمایا ہے، اولاً پیدا کرنا مشکل تھا، دوسری بار پیدا کرنا تو آسان ہے۔ جب پہلی بار پیدا کرنا ثابت ہو گیا تو دوسری بار پیدا کرنا بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تمہارے اعتراف نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لقیام البراہین علیہا، اس پر دلائل کے قیام کی وجہ سے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، بالمطری، بارش کے ذریعے، والارضی، اور زمین سے، بالنباتی، بیل بوٹے اگا کر، پھول پودے اگا کر، درخت اگا کر، اناج اگا کر تمہیں وہ رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے یہ اعمال؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ ای لا یفعل شیئا، یعنی کوئی بھی نہیں کرتا ان افعال میں سے کچھ بھی جو پیچھے ذکر کیے، الا اللہ، مگر اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سارے افعال اللہ عز و جل کے ہیں۔ ولا الہ معہ، اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے ساتھ۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنے دلائل، اپنی دلیل، ای حجتکم، اپنی حجت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ ان معی الہن، اگر ہے میرے ساتھ کوئی معبود، فعل شیئن، جس نے کیا ہو یہ، مما ذکرہ، اس میں سے جو ذکر کیے گئے، تو وسألوہ، اور پوچھو اس سے، ان وقت قیام الساعتی، کہ قیامت کا قیام کب ہوگا، قیامت کے قیام کے وقت کے بارے میں اس سے پوچھو۔
یعنی یہ کافر لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فنزلہ، تو نازل ہوئی، اس نے نازل فرمائی، کل آپ فرما دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، من الملائکتی، فرشتوں سے، والناسی، اور لوگوں سے، الغیبہ، غیب کو، ای ما غاب عنہ، جو ان سے پوشیدہ ہے اسے کوئی نہیں جانتا، الا، مگر، الا جو ہے وہ لیکن کے معنی میں، لیکن اللہ یعلمہ، لیکن اللہ عز و جل کی ذات اسے جانتی ہے، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، ای الکفار، یعنی کافروں کو شعور نہیں ہے، کغیرہم، جیسا کہ ان کے علاوہ کو بھی پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ ایانا، ای وقت، یبعثون، کہ کب ہے ان کے اٹھائے جانے کا وقت، انہیں کب اٹھایا جائے گا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل بمعنی حل، یہاں پر بل جو ہے وہ حل کے معنی میں ہے، ادارکا بوزن، یہ ادارکا کا لفظ جو ہے اکرما کے وزن پر بھی پڑھا گیا، یعنی ادرکا، فی قراءت، ایک قراءت میں، وفی اخرى، اور دوسری قراءت میں ادارکا بتشدید الدال، ڈال کی تشدید کے ساتھ، وَأَصْلُهُ تَدَارَكَ، اور اس کی اصل جو ہے وہ تدارکہ ہے، ابدلت التاء دالن، بدل دیا گیا تا کو دال میں، وَأُدْغِمَتْ فِي الدَّالِ، اور پھر ادغام کر دیا گیا دال میں، دال کا، وَأُجْتُلِبَتْ حمزۃ الوصل، اور ابتدا میں لایا گیا حمزہ وصل کو، کیونکہ ساکن سے ابتدا مشکل تھی، ساکن سے ابتدا متعذر تھی، لہذا شروع میں حمزہ وصل لائے تو ادارکہ ہو گیا۔ اور اس کا معنی کہتے ہیں ای بلغا و لحقا، پہنچ گیا اور لاحق ہوا، او تتابع، یا پھر اس کا معنی ہے پیچھے آیا، و تلاحقا، اور اس کا معنی بھی لاحق ہونا ہے، علمہم، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ پہنچ گیا، کیا پہنچ گیا ان کا علم آخرت تک، یعنی آخرت کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ای بہا، یعنی اس کے ذریعے، حتیٰ سألو، یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا، ان وقت مجیئہا، اس کے آنے کا وقت، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں پوچھنے لگے، تو کیا وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لیس الامر کذالک، اس طرح معاملہ اس طرح نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ وہ اس میں شک کرنے والے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، من عمل قلبی، دل کے اندھے ہونے، یعنی دل کا اندھا ہونا، عمون سے مراد ظاہری اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہونا ہے، وہو ابلغ مما قبلہ، اور یہ زیادہ بلیغ ہے اس سے جو اس کے قبل میں ذکر ہوا، والاصل، اور یہ عمون کی اصل عمیون ہے، استثقلت الضمۃ علی الیاء، یا پر ضمہ ثقیل ہوا، فنقلت الی المیم، تو پھر اس ضمہ کو میم کی جانب نقل کر دیا گیا، بعد حذف کسرہا، اس کے کسرہ کے حذف کرنے کے بعد، اور پھر دو حروف علت جمع ہوئے، ان دونوں میں سے یا کو حذف کر دیا گیا تو عمون ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔